أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى الله خير. وہ چیزیں جو صرف منصوب واقع ہوتی ہیں، غیر المنصوب واقع نہیں. الف لام جو ہے موصول ہے، مفعول جو ہے موصول سرے پر تھوڑی اعراب ہوتا ہے، وہ موصول پر اعراب ہوتا ہے. جا ان الذی ابوہ مجتہد، تو الذی فاعل جاءنی ہے، الذی جو موصول ہے اس پر اعراب آیا کر. یہاں کہتے ہیں کہ یہ اصل میں الف لام ہی مبتدا ہے، خبر اس کی معذوف ہے. تو الف لام مبتدا ہے، اس کے اوپر مبتدائیت کی بنیاد پر رفع تھا، لیکن چونکہ یہ الف لام حرفی سے شباہت رکھتا ہے، اس لیے اعراب اس کے اوپر آیا ہوا تھا، اس کو منتقل کیا گیا مفعول کی طرف بعد میں، وإلا اصل اعراب اس کے اوپر آنا چاہیے مرفوع کا. مرفوع کا اعراب اصل میں الف لام پر آنا چاہیے، اس کو بعد میں شباہت سے منتقل کر دیا گیا ہے. تین مطلب یہاں پر بڑے گہرے آپ کے سامنے پیش کیے. مطلب دوم یہ ہے کہ مفعول مطلق ایک مصدر ہوا کرتا ہے، اور مصدر ایک لیسیدہ والی چیز ہے. لیسیدہ لیسیدہ کا مطلب بتا دیں، آگے بڑھیں گے تو
سزا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی قید نہیں، آزاد، وہ مصدر اس حدث کو، اس کام کو کہتے ہیں جس میں کوئی قید نہیں، نہ ماضی کی، نہ مضارع کی، نہ امر کی، نہ اسم فاعل کی، نہ اسم مفعول کی، کسی چیز کی قید نہیں ہے، نہ زمانے کی، نہ مکان کی، نہ حالت کی، نہ کسی اور شخصیت کی، کسی کی قید اس کے اندر نہیں۔ آزاد آزاد ہوا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں لیسیدہ، 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 آزاد آزاد۔ ہر چیز سے آزاد اس کو کہتے ہیں مصدر۔ لیکن فعل ماضی وہ ہے جو ماضی کی قید کے ساتھ آتا ہے، فعل مضارع وہ ہے جو مضارع کی قید کے ساتھ آتا ہے، امر وہ ہے جو حکم کی قید کے ساتھ آتا ہے، اسماعیل فاعل وہ ہے جو مارنے والے کی قید کے ساتھ۔ مصدر آزاد آزاد ہے۔ اب اس کو جو ہے مصدر اصل کلام است، مصدر جو ہے کلام کی بنیاد ہوا کرتا ہے، کلام کی جڑ ہوا کرتا ہے۔ اس طرح ایک دریا کا پانی ہے، وہ ہمارے گھر میں آ رہا ہے، تو کبھی کسی ٹونٹی میں آ رہا ہے، کبھی لیٹرین کے پانی نل میں آ رہا ہے، کبھی حمام کے جو ہے وہ سب مقید ہے، لیکن پانی اصل میں وہی دریا والا چل کر کے آ رہا ہے۔ تو دریا والا پانی آزاد ہے، قید دوسری چیزوں کی ہے، وہ دریا کا پانی کہیں بھی جا سکتا ہے، چاہے ٹوٹی میں ہو، چاہے گلاس میں ہو، چاہے جگ میں ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو، وہ جو ہے آزاد آزاد ہے۔ تو یہ پانی سب جگہ بہتا ہے، جس طریقے سے مصدر بھی ہر جگہ بہتا ہے، ماضی میں بھی ہے مصدر، مضارع میں بھی ہے مصدر، اور اسم فاعل میں بھی ہے، اسم مفعول میں بھی ہے، امر میں بھی ہے، جائز نفی استفہام سب میں ہے۔ وہ پانی مصدر کا سب کے اندر موجود ہے، وہ تمام قیود سے آزاد ہر جگہ جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ضرب تو ضربن، یہ ضربن مفعول مطلق تاکیدی اصل میں اسی مفعول، اسی مصدر کی تاکید کرتا ہے جو ضربتوں کے اندر ضرب کا پانی تھا، اسی کو ضربن آ کے تاکید کرتا ہے، یعنی لی سیدہ کی تاکید کرتا ہے، اس لیے اس کو مصدر مفعول مطلق تاکیدی کہتے ہیں۔ لی سیدہ آزاد ہے، ہر چیز سے آزاد۔ تو اس میں جو ہے مفعول مطلق توکیدی وہ ہے جس میں مصدر ہی کی تائید کر رہا ہوتا ہے، جو ضربتوں میں مصدر جو ہے اس کا پانی موجود ہو تو وہ لی سیدہ کی تاکید کر رہا ہوتا ہے، اسی کا تکرار ہوتا ہے، اسی لیے اس کو مفعول مطلق تاکیدی کہتے ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف جب ہم کہتے ہیں ضرب تو ضربتین، یہاں پر ضربتین میں مصدر کے علاوہ عدد کی بھی قید آ گئی۔ اب یہ لی سیدھے ختم ہو گیا ہے، عدد کی قید سے نکل کر کے تقید والا آ گیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق تاکیدی نہیں بنے گا، مفعول مطلق عددی بن جائے گا، کیونکہ لی سیدھا سے خارج ہو گیا ہے نا۔ اس طرح ضرب تو ضرب الامیر، یہاں پر
ضرب الامیر، جب امیر کی طرف اضافہ کر دیا ضرب کو، تو یہ ضرب وہ مفعول مطلق تاکیدی نہیں بنے گا، اس لیے کہ یہ جو ہے لیسیدہ نہیں رہا ہے، اس کے اندر ایک قید آگے امیر والی ضرب، یعنی یہ ایک نوع یا ضرب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ آزادی سے نکل جائے تو پھر وہ تاکید ختم ہو جاتی، پھر وہ کوئی اور عنوان پیدا کر جاتا ہے۔ ہاں، وہ اسی سے ختم ہو گیا، اسی سے قید مقید ہو گیا، پھر قید والا مقید ہو گیا نا۔ اب وہ جو بھی تعبیر آپ سمجھے نا کیڑا ہو گیا ہے۔ مطلب سوم یہ ہے کہ چونکہ مفعول مطلق تاکیدی اس میں لی سیدھا کی تاکید کرتا ہے، تو اس میں کوئی عادت خود بخود نہیں ہوا کرتا، اس میں نو خود بخود نہیں ہوا کرتا، اس لیے اس کا مطلب یہ کہ مفعول مطلق تاکید ہمیشہ مفرد آئے گا، تثنیہ اور جمع نہیں آئے گا، ہمیشہ مفرد، یہ لیسیدہ ہے، مخالی جو ہے وہ قید سے آزاد ہے، نہیں اس لیے جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ مفرد ہی آئے، مفرد تثنیہ جمع کے مقابل میں تثنیہ جمع نہیں آئے گا، کیونکہ لیسیدہ ایک آزاد چیز ہے، تثنیہ جمع کی قید سے بھی آزاد ہے، اس لیے جو ہے ہمیشہ مفرد آئے گا۔ مطلب چہارم یہ ہے کہ اب یہ تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا، عوامل میں بھی پڑھ لیا کہ کچھ چیزیں سماعی ہوا کرتی ہیں، کچھ چیزیں قیاسی۔ سماعی یعنی جو عرب کے سننے پر موقوف ہے، ہم اپنی طرف سے اس کی مثل کوئی نہیں لا سکتے، بس جو لفظ عرب نے کہا ہے بس اسی پر ہم اتفاق کریں گے، اس کی مثل ہم اس کے جیسے آ جائیں اور کہیں کہ بھئی یہ سقین ورعین ہے، تو ہم کہیں ضربن و ضربن کہیں تو یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہے ایک ہی وزن ہونے کے باوجود چونکہ جو ہے یہ عرب کے سننے پر موقوف ہے، اس لیے اپنی طرف سے اس کی مثل کوئی چیز بنا کر کے نہیں پیش کیا جا سکتا ہے۔ سقین ورعین میں کہتے ہیں کہ یہ مفعول مطلق وہ ہے کہ جس کے عامل کو حذف کر لیا گیا ہے، اور حذف کرنا وجوب سماعی ہے، یعنی سننے پر موقوف ہے، ہم اپنی طرف سے اس کو کوئی اس کی مثل نہیں بنا کر کے پیش کر سکتے، لیکن قیاسی ہوتا ہے کہ اس کی مثل ہم خود بھی ایک مثال جو ہے عرب میں آ گئی ہے تو اس کے جیسی مثال ہم دوسری بھی بنا سکتے ہیں۔ سقین ورعین یہ سماعی ہے، جیسے سقاک اللہ سقین وراک اللہ رعین، اللہ تمہیں سیراب کرے اس طرح سیراب کرنے کا حق۔
اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو وہ جس کو میرے جسم نے عادت کے تعلق طلقاء میں سے دے اے فرزند طلقاء تم جو ہے آ کر اب ہمیں اسیر کرو گے. یہ جو ہے لفظ بھی پر یزید کے دربار میں جی ہاں کیا کہنے کا مگر نہیں. تو یہاں پر ایک واقعہ ہو گیا کہ وہ فتح مکہ کے وقت عیدی جو ہے ہمارے ہاتھ میں آ گئے. اس کو باندھنے کا حکم آیا. باندھنے کو حکم پروردگار کی طرف سے آیا تھا. اس لیے جو ہے پیغمبر جو ہے حکم خدا کی مخالفت نہیں کرتے تھے. اپنی چچا کو بھی جو ہے رسی سے باندھ دیا. اس کے نتیجے میں جو ہے بعد میں
دوسرا جو ہے سمجھنے کے لیے پرانے زمانے میں وہ آپ کے پاس مراٹھی شرام کا مراٹھی شرام نہیں یہ لہو علیہ الف درہم جو کہہ رہا ہے یہ خود ہی اعتراف ہے. تو وہ اعتراف سے پہلا والا جملہ بھی اعتراف ہی ہوگا اصل میں. وہاں پر بھی جو ہے فعل کو تقدیر میں رکھنا واجب ہے. اعتراف تو اعتراف اس کو کہتے ہیں. ہاں اس کا لہو اس آدمی کے لیے زید کی لیے مثلا علیہ مجھ پر الف درہمن 1000 درہم قرضہ ہے. اعترافاً یہ جو ہے میں اعتراف کرتا ہوں. خود بھی اعتراف ہے. یہ اعتراف کی تاکید جو ہے تاکید لنفس سے ہی یعنی اعتراف اعتراف کی تاکید کر رہا ہے. یہ اعتراف تھا اسی کو تاکید کر رہے ہیں. تاکید لنفس سے ہی کہلاتا ہے. تمنون منن تمنون فداء بھی مفعول مطلق
تو کوئی پوچھتا ہے یہ آپ کے فرزند ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہوا والا وہ والدی جب کہا کہ وہ ہمارے بیٹے ہیں، تو اس کے اندر دو احتمال، ایک احتمال یہ ہے کہ حقیقی بیٹا ہو، اور ایک احتمال یہ کہ شاگرد ہو، شاگرد کی ولد روحانی کہلاتا ہے، اس لحاظ سے وہ بھی جو ہے بیٹا کہلاتا ہے، وہ اس میں مجاز کا استعمال ہوا کرتا ہے، دونوں استعمال موجود ہے، ہوا ولد ہی میں دونوں استعمال کہ بیٹا حقیقی ہو، بیٹا تو یہ جو دو احتمال رکھتا ہے، حقاً کا یعنی حقیقت میں بیٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ حقیقی بیٹے کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہ تاکید کرتا ہے کس کی؟ حقیقی بیٹے کی، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق تاکیدی ہے، لیکن کیوں ظاہری غیری اس لیے کہ وہاں پر جو ہم نے کہا ہوا ولدی، اس میں دو احتمال موجود، ولد حقیقی بھی ہے احتمالاً، اور ولد مجازی بھی ہے، تو احتمال موجود ہے، یعنی اس ہوا ولدی میں دو احتمال ہے، ان احتمال میں سے احتمالی ولد حقیقی ہے، اس میں کوئی یقینی ولد حقیقی نہیں ہے، لیکن حقاً جب کہا تو حقاً خالی ولد حقیقی وہ کہہ رہا، تو ولد حقیقی ہے، تاکید کر رہا ہے ولد احتمالی کا، اس لیے جو ہے ایک یقینی ہوتا ہے ایک احتمالی ہوتا ہے، حقاً یقینی ہے اور ولدی ہوا ولدی احتمالی ہے، احتمالی کو آ کر یقینی تاکید کرتا ہے تو مفعول مطلق غیری، مفعول مطلق تاکید غیری کہلائے گا، تاکید لنفس ہی نہیں ہے، تاکید لغیر ہی ہے۔ اچھا، ہوا ولدی میں دونوں استعمال ہے، اصلی بیٹا یا روحانی بیٹا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر حقیقی بیٹا احتمالی ہے کہ نہیں، اور حقاً میں صرف یقینی ہے، تو حقیقتاً جو ہے وہ تاکید کر رہا ہے یقینی والا احتمالی والے کا، تو اپنے نفس کی تاکید نہیں ہے، غیر کی تاکید ہو گئی، کیونکہ احتمال الگ چیز ہے، یقین الگ چیز ہے، اس لیے مفعول مطلق تاکید غیر ہی کہلایا، کیونکہ اپنے کی تاکید نہیں کر رہا، معلوم ہوگا کہ نہیں، کیونکہ یقینی احتمالی کی تاکید کر رہا ہے، اس لیے جو ہے ہو جائے گا کیا، مفعول مطلق تاکید غیر ہی، دقت فرمائے آپ نے۔ تو یہ وہ مورد تھا کہ جہاں پر ایک جملہ واقع ہو جس میں دونوں احتمال موجود ہو، اور اس کے بعد ایسا مفعول مطلق واقع ہو جائے تو یقینی آ کر احتمالی کی تاکید کر رہا ہو۔ اب جو مثال ہے وہ ہم سب سے پہلے آپ کو پیش کر چکے، لیکن اس کی حکمت آپ کے سامنے پیش کریں، ما انت الا سیران، آپ نہیں ہو صرف سیری کرتے بس، ہاں سیری سے رہ جائے، آپ نہیں ہو مگر کہ غیبت ہی غیبت کرتے، آپ نہیں ہو مگر کہ درسی درس پڑھتے،
ہر ایک کی اپنی کوالٹی ہوتی ہے، ہر ایک کا ایک مزاج ہوتا ہے. تو یہ چونکہ قیاسی ہے، اس لیے اس مثال پر ہم اکتفا نہیں کریں گے، دوسری مثالیں بھی اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں. اس مثال میں ہم نے پیش کیا تھا آپ کو قیاسی کی مثال دے دیا. اب دوسرے رخ سے پیش کریں کہ واجب کیوں حذف کرنا، اس رخ سے پیش کریں. وہ قیاسی کی جہت سے پیش نہیں کریں، اب رخ پیش کریں کہ واجب کیوں حذف کرنا، اس جہت سے پیش کریں. ما انت الا سیران، جب بھی کوئی اسم ذات یا ضمیر منفصل ایک ما نافیہ کے بعد واقع ہو جائے اور الا کے بعد مصدر مفعول مطلق واقع ہو جائے، تو ایسی صورت میں فعل کو حذف کرنا واجب ہے، کیونکہ مصدر آپ نے سن رکھا ہوگا حمل مصدر بذات جائز نہیں. واجب والے مقام، یہ سارے واجب والے مقام، کوئی جائز والا نہیں ہے، سب کے سب واجب والے. یہ جو ہے حمل مصدر بذات جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حمل کی جو شرط ایک ہے، بڑا مطلب پڑھیں گے پڑھ چکا ہوگا. حمل کو جو زید زر ہے تو غلط ہو جائے گا، کہ زید زر میں زید سارے میں، اور سارے میں زید تو نہیں. تد ما انت الا تدرس درسن مثلا، ہے کہ نہیں؟ اس طرح سے جو ہے وہ کہیں گے. یہ ایک مثال ہو گئی. اب آ جائیے آگے کی مثال جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں. سب سے پہلے تو آپ انما کو ملاحظہ فرمائیں گے کہ انما میں بھی حصر کا معنی ہے، ما و الا میں بھی حصر کا معنی ہے. ما اور الا جب آتے تو حصر کا معنی دیتے، اور انما بھی حصر کا معنی دیتا. اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سونے کو کسی آگ پر پگھلاتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ پگھل جاتا ہے، اس سے پیتل خود بخود جدا ہو جاتا ہے اور سونا خود بخود جو ہے وہ جدا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سونا بھاری ہوتا ہے، پیتل جو ہے ہلکا ہوتا ہے، وہ اوپر آ جاتا ہے اور سونا نیچے چلا جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے. حالانکہ جب زیور تھا تو وہ ایک ہی جیسا تھا، لیکن پگھلانے کے بعد الگ. اب انما کو بھی نہ ہو کہ آگ کی تپش میں ڈالے، تپش میں ڈالنے کے بعد یہ انما جدا ہو کر کے آپ کے سامنے آئے گا ما اور الا کے ساتھ. ما سب سے صدر کلام میں ہوگا، الا آخر سے پہلے آئے گا. ما انما کا مطلب کیا ہے؟ وہ تجزیہ تحلیل سے ما و الا بن جاتا ہے. انما جو ہے ما و الا بن جاتا ہے. انما ما الا بن جاتا ہے تجزیہ تحلیل میں نحوی لحاظ سے. اس کا معنی یہی بنتا ہے ما اور الا ہے. تو یہ تجزیہ تحلیل نحوی ہے. وہ آگ نحو کی آگ پر پکائیں گے تب جا کے یہ الگ جدا جدا ہو جائیں گے. ما اور الا. ہاں ہاں. تو ما انت الا سیرن، یہ اس کو انما انت سیرن کہتے، اس کا مطلب بھی یہی ہے. یعنی انما کو آپ تحلیل کریں گے ما انت الا سیرن، انما کو تحلیل کریں گے تو وہ ہو جائے گا ما شروع میں آئے گا اور الا آخر سے پہلے آئے گا.
تو جب آپ نے ما انت الا سیرن کو پہچان لیا تو انما انت سیرن کو بھی پہچان لیں گے. سیرن میں بھی تسیر و سیران ہے، کیونکہ حمل مصدر بذات جائز نہیں ہے. تیسری مثال بھی تقریباً مائے نافیہ. مائے نافیہ جس طرح ما اور اللہ کے ساتھ ہمیشہ مائے نافیہ ہو گئے. نہیں ہے زید مگر ایک سیر کرنے والا ہے. ماں جو ہے ماں اے نافیہ کہلاتا ہے بس، وہ خالی اس کے اندر مشخص نہیں، کوئی بھی نفی ہو ہے نہیں ضروری ماں ہو لا ہو دوسری اور چیزیں بھی ہو سکتی، نفی آنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ زید سیرن، سیرن میں خالی حصر نہیں ہے مگر اس کو کہتے ہیں تکرار مصدر. تکرار مصدر ایک مصدر دوسرے مصدر کے ساتھ جب آ جائے تو مصدر اول میں قائم مقام فعل کہلاتا ہے. فعل کا یعنی تصیروں کا نائب ہے وہ. ہاں دو مصدر آ جائے تو ایک مصدر، ایک مصدر جو فعل کا نائب ہے تو تصیر و سیرن ہو جاتا ہے وہ. اور یہاں پر بھی حمل مصدر بذات جائز نہیں ہے، اس لیے فعل کو تقدیر میں رکھنا واجب ہو جایا کرتا ہے. ماں زید نہیں، زید سیرن، سیرن زید سیری سیر کرنے والا ہے. ٹائم ہو گیا زیادہ اصل میں. جی ہاں عبارت پڑھتے ہیں کیونکہ ابھی وہ لوگ آ جائیں گے تو پھر وہ رہ جائے گی بات، جلدی سے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین. دو مثالیں اور رہ گئی ہیں جو ٹائم نہ ہونے کی سے بھی چھوڑ دیے، انشاءاللہ آئندہ ہو سکتا ہے وہ 12 بجے مکمل کر دیں. النوع ثانی ما یرد منصوبا لا غیر. دوسری قسم وہ ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا تھا کہ پہلی قسم وہ تھی جو مرفوعات کی تھی، دوسری قسم وہ ہے جو منصوبات کی ہے. ما یرد منصوبا لا غیر. ما یرد منصوبا وہ اسماء جو منصوبہ کرتے ہیں غیر منصوب نہیں ہوا کرتے. وہ ثمانیت، اور یہ 8 قسم کے اسم ہیں جو منصوب واقع ہوتے ہیں، اگرچہ کہ ہدایہ میں 12 ذکر کے بلکہ 13 ذکر کے منصوب بنزل خافض کو ملا کر کے. یہاں پر 8 ذکر کیے شیخ نے. الاول المفعول به، مفعول به اس کی تجزیہ و تحلیل پیش کر دی. وهو الفضلۃ، الفضلہ یعنی زائد ہے، یعنی ہاں فضلہ نہ کہے تو اچھا ہے، فضلہ بہتر ہے. فضلہ سے کچھ اور مفہوم ذہن میں آتا ہے. فضلہ ہے نا زائد، کیونکہ دو چیز اصلی ہوتی ہے جملے میں، ایک مسند ایک مسند الیہ. مبتدا خبر فعل و فاعل یا فعل مجہول و نائب فاعل، یہ دو چیز اصلی ہوا کرتی، باقی سب زائد ہیں. الواقع علیہ الفعل، فعل جس فضلے پر واقع ہوا کرتا ہے، جس مفعول بہ پر واقع ہوا کرتا ہے. والاصل فیہ، اور مفعول بہ میں اصل کیا ہے؟ تأخرہ عنہ، کہ مفعول بہ مؤخر ہوگا فعل سے. وقد یتقدم جوازا، اور کبھی کبھی مفعول بہ فعل سے مقدم ہو جاتے ہیں، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیوں؟ اس لیے کہ فائدہ حصر حاصل کرنے کے لیے مفعول کو مقدم کر دیا، اس لیے کہتے ہیں تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحصر. مقدم کرنا اس چیز کا کہ جس کا حق تاخیر تھا وہ مقدم ہو جائے تو فائدہ حصر دیتا ہے. اس لیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں. یہی وہابیوں کی دلیل بھی ہے. حالانکہ ابتغوا الیہ الوسیلہ کو نہیں دیکھتے وہ لوگ. فقط یتقدم جوازا، اور کبھی کبھی مفعول بھی فعل پر مقدم ہوتا ہے، جائز ہے. لافادۃ الحصر، حصر کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے. نہ وہ زیدا ضربت، یعنی میں نے صرف زید کو مارا، صرف کا معنی لینے کے لیے وہ مقدم کر دیتے. اور وجوباً، اور کبھی کبھی واجب ہوتا ہے مفعول کو فعل پر مقدم کرنا، للزوم میں صدرہ، کیونکہ مفعول صدارت طلب ہے.
مفعول جو ہے صدارت طلب لزوم ہے صدرہ، کیونکہ وہ مفعول لازم رکھے ہوئے صدارت کو نہ ہو۔ من رأیتا، آپ نے کس کو دیکھا؟ تو من سوالیہ اور من استفہامیہ صدارت طلب ہے۔ الثانی المفعول المطلق، دوسرا مفعول مطلق ہے، وہ مصدر، اور مصدر لی سیدھا ہوا کرتا ہے، کہ تو عامل ہو، مصدر اپنے عامل کی تاکید کرے، مفعول مطلق تاکیدی، اور یبین نو ہو، یا مصدر اپنے مصدر کی نو کو بیان کرے تو مفعول مطلق نو ہی ہو جائے گا۔ او عدد ہو، مفعول مطلق نو اہو، و او عدد ہو، یا بیان کرے گا اپنے عدد کو تو مفعول مطلق عدد ہی ہو جائے گا۔ نہ وہ ضربت ضربن، او ضرب الامیر، یہ نوعی ہو گیا، او ضربتین، دو عدد پیش کیے گئے ہیں۔ والمؤکد مفرد دائما، مؤکد جو مفعول مطلق تاکیدی ہوگا ہمیشہ مفرد ہوگا، اس کی حکمت بھی پیش کی کہ لی سیدھا کی تاکید کرتا ہے۔ اور پھر نوع خلاف، اور مفعول مطلق نوعی میں اختلاف ہے کہ وہ تثنیہ جمع آ سکتا ہے یا نہیں، اور عددی میں تو خود بخود واضح ہے کہ وہ تثنیہ جمع آئے گا تبھی تو عدد پتہ چلے گا، اس لیے شیخ نے واضح ہونے سے بیان نہیں کیا ہے اس کو۔ یہ جو حذف عامل ہی سمان، اور فعل کے عامل کو حذف کرنا واجب ہو جائے، مفعول مطلق کے عامل کو حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے، سماعن سماعی طور پر، فی نام سقین ورعین، سقاک اللہ سقین ورعاک اللہ رعین، اور قیاساً و قانونی طور پر واجب ہے حذف کرنا، فی نحو فشد الوثاق فاما منن بعد و اما فداء، منن بعد میں تمنون منن وتفدون فداء، ایک واقعے کے بعد کوئی نتیجے میں مفعول مطلق آ جائے تو اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے۔ وَلَهُ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ اعترافاً، اس کے لیے ہم پر 1000 درہم اعترافاً، یہ خود اعتراف کو اعتراف کرے، مفعول مطلق تاکید لنفسہ ہی ہے۔ وَزَيْدٌ قَائِمٌ حَقًّا، حقاً مفعول مطلق تاکیدی لغیر ہی ہے، کیونکہ احتمال کی یقین تاکید کر رہا ہے۔ وما انت الا سیرن تسیر و سیرن، کیونکہ جو ہے حمل مصدر بذات جائز نہیں ہے۔ وانما انت سیرن، سیرن جو ہے انت پر حمل نہیں ہو سکتا، حمل مصدر بذات ہے، تسیر و سیرن، زید سیرن سیرن، یہاں پر بھی تسیر و سیرن۔